حالیہ جو مبینہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ خودکش کرنے جا رہی تھی عدیلہ نامی لڑکی، تو دوسری طرف سے کہا جا رہا تھا نہیں یہ کوئی پسند کی شادی کا معاملہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو کل کچھ ویڈیوز بھی آئیں جس میں دیکھا جا رہا تھا کہ اس کو تربیت دی جا رہی ہے کوئی گولی چلانے کی، اور ساتھ میں کوئی لڑکا بھی ہے۔ وطن کے لیے جان دی تو کس اعزاز کے ساتھ اس کو سلامی دی جا رہی ہے جنازے کے وقت بھی، پھر اس کے گھر والوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگ مطلب وہ جو دکھ ہوتا تھا وہ مزید اس میں ہوتا کہ فخر کیا جاتا تھا کہ یہ وطن کے لیے کیا۔ یہی اسٹریٹجی اب کالعدم تنظیموں نے اپلائی کی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو بندہ مطلب جاتا ہے خودکش کرتا ہے یا مارا جاتا ہے، اس کا ایک پروفائل بناتے ہیں، سب سے پہلے ہر شخص کا کوڈ نیم بناتے ہیں، پھر کوئی بھی آپریشن کرتے ہیں اس میں وہی کوئی متاثر پن، جس طرح زالین کرد کا نام دیا گیا یہ محل کو، تو یہ ایک تاریخی کریکٹر تھا کردوں کا۔ آج کل کرد سیپریٹسٹ ہیں اور جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں، ان میں بھی میں جو دیکھ رہا ہوں ایک ہم آہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ ویسے کوئی بھی کالعدم تنظیم ہو اس کو بیرونی سپورٹ تو حاصل ہوتی ہے۔ بلوچستان میں جس لیول پہ یہ جا رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پاورز کا ہاتھ ہے۔ وہ حالیہ یہ ہے کہ اب یہ کولو میں تو تھی، اب بارکھان، یہ ڈیرہ بگٹی میں یہ پھیلا باغ ایریا، اس میں کافی ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ سردار کھتران صاحب کو بھی کافی تھریٹ آ چکا ہے۔ یہ بڑی جب ہیروف میں جب انہوں نے کارروائی کی تھی آپریشن میں، تو سردار کھتران نے کہا تھا کہ آپ معصوم اور مظلوموں کو وہ کرتے ہو، میں اکیلا پھرتا رہتا ہوں، تو آپ لوگوں میں دم ہے تو آ کے مجھ سے لڑیں۔ اور پھر ان کو بڑی ہی ایسی گالیاں بھی دیں۔ تو میرے خیال میں وہ آفر انہوں نے کالعدم تنظیموں نے قبول کر لیا، اور سنا ہے کہ تھریٹ بھی آ رہے ہیں سردار کھتران کو، بڑے سیریس تھریٹ آ رہے ہیں۔ اور پھر جب ان کے ایریا میں ابھی BLF نے کارروائی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از ویری سیریس۔ تو اب جو سردار کھتران ہے یہ کافی سیریس اس کو ہے، اور اس نے اتنی عرصہ حکومت کی ہے، تو اس میں بھی جو اس کی وجہ سے متاثر ہوئے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کو جوائن کیا ہوا، اور باقی جو لوگ ادھر بھی گئے ہیں تو اب تو یہی ہوتا ہے نا، یہ کہتا ہے میں سردار ہوں، میں قوم کا سربراہ ہوں۔ اب وہ جو اس طرف جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تو اب ہم گئے ہیں، ہماری تحریک ہے، اب جو قبیلے کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں اب ہم سربراہ ہیں۔ اب ان کو یہ چیز پروو کرنے کے لیے جو زوراور شخصیت ہے اس کو نقصان دینا ہوتا ہے، اس کو مارنا ہوتا ہے، یا اس کے کسی قریبی کو مارنا ہوتا ہے، وہ اپنا وجود ایسے قائم رکھتا ہے۔ تو اب جو کوہلو کا وہ تھا، ادھر میں دیکھ رہا تھا کہ مری صاحب جو ہیں وہ الزام لگا رہے تھے کہ یہاں پہ FC اور BLA ساتھ مل کے جو ہے نا نواب چنگیز مری کو جتوایا، اور یہ ہے وہ ہے، ان کے کئی گلے شکوے شاید جائز بھی ہیں۔ نواب مری یا نصیب اللہ مری کی اگر میں ایک دو خوبیاں بھی بتاؤں، یہ کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو ان کا دسترخوان آباد تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ سوشل ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں، اور ٹیم بھی ایک بنائی ہوئی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم نواب صاحب لوگوں کو دیکھیں تو نواب صاحب بڑے تنہا پسند آدمی ہیں، پیچھے ڈیل کرنا ہے محراب جیسے ڈیل کرے، کوئی گلہ شکوہ نواب صاحب سے نہیں کر سکتا۔ تو اس پہ میں نے جب یہ حیات والا واقعہ آیا کھل کر تنقید کی، یہ FC کمانڈنٹ کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو پکڑے گرفتار کرے، نو۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہیں بارکھان کے یا آس پاس کے، یہ کہتا ہے کہ جو سمگلر ہیں ان کی وائس بنتے ہیں، ان کو رابن ہوڈ بنا کے پیش کرتے ہیں، اور پھر اگر ہم کارروائی کریں تو کہتے ہیں کہ پولیس نہیں کر رہی، لیویز کارروائی نہیں کر رہی تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو مطلب کہتا ہے کہ اگر ہم کارروائی بھی کریں تو یہ کہتے ہیں آپ نہ کریں۔ تو یقیناً صحافیوں سے میں سب نے، لیکن ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈومین FIA کا ہے، یہ کسی کمانڈنٹ کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یقیناً FC کو یہ دیکھنا ہوگا، بات وہی ہے کہ رویہ، اگر یہ آج کل کمانڈنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کمانڈنٹ ہے سوشلی اورینٹڈ، کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرے اپنا۔
अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कलअदम तंजीमों की एक्टिविटीज़ बहुत वसी पैमाने पर होती जा रही है। हालिया जो मुबैना बताया जा रहा था कि ये खुदकुश करने जा रही थी अदीला नामी लड़की, तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा था नहीं, ये कोई पसंद की शादी का मामला था, ये था वो था। तो कल कुछ वीडियोस भी आए जिसमें देखा जा रहा था कि उसको तरबियत दी जा रही है कोई गोली चलाने की, और साथ में कोई लड़का भी है। तो ये जो ताकतवर हल्के हैं जिनको देते रहते हैं वीडियोस, तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने पता नहीं कहाँ से ली। अब जो दूसरा ग्रुप है जो नहीं मानता, तो वो शायद यही कहें कि ये तरबियत भी शायद इन्होंने ही दी हो, इन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, ये एक सिलसिला चला हुआ है। अच्छा, इस मुद्दे में दोनों, एक कहता है कि जिसने करना होता है, उन्होंने 11 मकामात पर बंद किया हेरोफ नामी जब उन्होंने दिया था अपना नाम, और दूसरा वो कह रहे हैं कि हेरोफ 2 हम ऑपरेशन करेंगे जो BLA का ये चला हुआ है, और वो इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। उसमें भी कई बेचारे लोग जो है ना मारे गए, और अक्सरियत वो कही जा रही है कि जो मजबूर पेश आए। फिर मैं यही कहता हूँ कि कलअदम तंजीम चाहे BLA है, BLF है, जो भी है, चाहे मजहबी अस्करियत पसंद हो, कि मासूम लोगों को टारगेट न करें, मजदूर लोगों को टारगेट न करें। उनके पास रह सह के सिर्फ ये सांस ही होती है, वो तो न छीने। उनके ख़ानदान में शायद वो एक ही उनको चलाने वाला होता है। तो ये बहुत दुख देने वाली बात है। जिस तरह हम अगर आपसे ये मुतालबा करते हूँ, इसी तरह इंटेलिजेंस वालों से भी हमारा यही मुतालबा है कि अगर कोई सख्त बोल रहा है, कोई आपसे किसी भी वजह से नाराज़ है, या कुछ कहता भी है, या थोड़ा बहुत इधर उधर भी है उसकी आइडियालॉजी, तो आप उसको समझें ना कि उसे उठाएं या लापता करें या मारें। तो हम तो खून बहने और हर हवाले से, मतलब मुझे तो जानवर पर भी जुल्म बज़ात खुद पसंद नहीं है, मुझे तकलीफ होती है। अब वो जो दूसरा मुतालबा, जो दूसरी तरफ से एक और पॉइंट है, वो है ये कि भाई ये ट्रैप करके शायद ले जाते होंगे। और फिर आपको पता है, अगर जिसने कि ये खुदकुशी की अकसाम है 3-4 के, इंसान खुदकुशी कब करता है या सुसाइड बॉम्बर कब बनता है, तो उसमें ये अब जो एक यूथ है, बलोच यूथ, उनको मतलब जिस तरह फौज का एक अफसर आप देखते हैं कि जब मरता है, कत्ल किया जाता है, तो उसको सलामी दी जाती है, तराने बनते हैं वगैरह वगैरह। अब ऐसी ही चीज़, अच्छा ये इसको लाने का मकसद क्या था, ये चीज़ क्यों होती है, वो वही है कि जब कोई फोर्स का बंदा हो या मुल्क के लिए कोई जान देने वाला हो, तो जब पहले वो होता था तो लोग बड़े वो हो जाते थे कि यार देखो ये फोर्स में गया या फौज में गया, जिस भी फोर्स में गया, मारा गया, कोई पूछने वाला नहीं है, ये वो। तो ये जब ट्रेंड लाया कि देखो बेशक ये मारा गया, इसने वतन के लिए जान दी, तो किस एजाज़ के साथ इसको सलामी दी जा रही है, जनाजे के वक्त भी, फिर उसके घर वालों का भी ख्याल रखा जा रहा है वगैरह वगैरह। तो लोग, मतलब वो जो दुख होता था वो मज़ीद इसमें होता कि फ़ख्र किया जाता था कि ये वतन के लिए किया। यही स्ट्रेटजी अब कलअदम तंजीमों ने अप्लाई की है। वो क्या करते हैं कि उनका जो बंदा मतलब जाता है, खुदकश करता है या मारा जाता है, उसका एक प्रोफाइल बनाते हैं। सबसे पहले हर शख्स का कोड नेम बनाते हैं, फिर कोई भी ऑपरेशन करते हैं उसमें वही कोई मुतासिरपन, जिस तरह ज़ालैन कुर्द का नाम दिया गया ये महल को, तो ये एक तारीखी कैरेक्टर था कुर्दों का। आजकल जो कुर्द सेपरेटिस्ट हैं और जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, इनमें भी मैं जो देख रहा हूँ एक हम आहंगी होती जा रही है। वैसे कोई भी कलअदम तंजीम हो, उसको बैरूनी सपोर्ट तो हासिल होती ही है। बलूचिस्तान में जिस लेवल पे ये जा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल पावर्स का हाथ है, वो इनको सपोर्ट मुख्तलिफ मुद्दों में कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो, ये मकामी चाहे ब्यूरोक्रेट हूँ, चाहे सियासतदान हूँ, चाहे ठेकेदार हूँ, उनसे भी ठीक ठाक पैसा लेते हैं, जो भी कारोबारी है। ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे इन्होंने अपना वजूद ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हम देखें तो इसी वजह से तो ये तहरीकें चलती हैं और इतने बड़े पैमाने पर ये रिक्रूट भी करते हैं। तो अब क्या हुआ, इसी तरह ये मतलब मैं जो देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, तो कुर्द और बलोच एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा
ہم آہنگ بھی ہو رہے ہیں. یہ ایک نیا پیمانہ، اس پر پھر ہم کبھی بات کریں گے. تو یہ جو ہے کہ یہ خودکش، اس میں یہ افیئر کہ جس کو ہنی ٹریپ کہتے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ کا جو دھڑا ہے وہ یہ الزام لگاتا ہے کہ جو یوتھ ہے اس طرف والی، مطلب جو ہو چکی ہے کالعدم تنظیموں سے، وہ شاید ان کا چکر ہوتا ہے آپس میں کوئی لو افیئر، یا یہ ایسے بلاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم وطن کے لیے قربان ہو جائیں، پھر وہ اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے. یا ہو سکتا ہے دونوں جو خودکش کرنے والے ہوں، مجید برگیڈ کے ہوں یا کوئی اور ہوں، تو وہ وہی کہیں کہ ہم وطن کے لیے یہ ایک مثال ہم چھوڑ جائیں. تو یہ ایک پیمانہ ہے. اس پر کوئی جب اس لیول پہ چلا جاتا ہے تو جہاں ہم کہتے ہیں وطن کے لیے، وہ چاہے اس کو مطلب یا اس کے خاندان والوں کے ساتھ کسی فورسز نے بدتمیزی کی ہو، یا گھر کا کوئی مارا گیا ہو، یا جو بھی ریزن ہو جو ہم کہتے ہیں، اس کی مختلف قسمیں ہیں. یہ جو سوسائڈ ہے، یہ انڈیویجول فیکٹر نہیں ہے، یہ سوسائٹل فیکٹر ہوتا ہے. تب جا کے کوئی شخص اس لیول پہ تیار ہوتا ہے. اس کی بڑی گہری اسٹڈی ہے، جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ جو اب حالیہ ہے. حالیہ یہ ہے کہ اب یہ کولو میں تو تھی، اب بارکھان، یہ ڈیرہ بگٹی میں، یہ پھیلا باغ ایریا، اس میں کافی ایکٹیو ہو رہی ہیں. سردار کھتران صاحب کو بھی کافی تھریٹ آ چکا ہے. یہ بڑی جب ہیروف میں جب انہوں نے کارروائی کی تھی آپریشن میں، تو سردار کھتران نے کہا تھا کہ آپ معصوم اور مظلوموں کو وہ کرتے ہو، میں اکیلا پھرتا رہتا ہوں، تو آپ لوگوں میں دم ہے تو آ کے مجھ سے لڑیں. اور پھر ان کو بڑی ہی ایسی گالیاں بھی دیں. تو میرے خیال میں وہ آفر انہوں نے کالعدم تنظیموں نے قبول کر لیا، اور سنا ہے کہ تھریٹ بھی آ رہے ہیں سردار کھتران کو، بڑے سیریس تھریٹ آ رہے ہیں. اور پھر جب ان کے ایریا میں ابھی بی ایل ایف نے کارروائی کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از ویری سیریس. اب صورتحال کیا ہے؟ اب کالعدم تنظیموں کو اگر ہم ان کو دیکھیں، اس بی ایل ایف کو سمجھیں ہم مکران ڈویژن میں یا آوران میں، تو اس میں جو انفلوئنشل ہے ان کو تو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ابھی بارکھان ایریا میں یہ جو کھیتران تھی یہ ایکٹیو نہیں تھی، کالعدم تنظیموں میں نہیں تھی، اس طرح مثال آپ کو نہیں ملتی. تو ان میں یہ 2019-20 کے بعد یہ کریمہ بلوچ کا واقعہ ہوا، پھر وہاں سے کچھ لوگ لاپتہ ہوئے جو سخت پوسٹنگ کیا کرتے تھے فیس بک پہ، وہاں سے مائنڈ سیٹ بن گیا. وہ لوگ جب نکلے پھر تھوڑے بہت وہ ویسے متاثر تھے، تو کچھ کو نے حالات کی وجہ سے اس طرف رخ کیا یا جذباتی ہو گئے. اب تھریٹ آ چکا ہے. اب وہاں پہ ایک تعداد ہے، وہاں پہ جو ہمارے سورسز ہیں بتاتے ہیں کہ پہاڑوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو کئی دفعہ روکا گیا کہ آپ یہاں پہ نہ آئیں. تو کہتے ہیں کہ مطلب وہاں پہ لوگ ہیں، اور ان کی جو گوریلا وار ہے وہ لڑی کہاں جاتی ہے، جنگل میں لڑی جاتی ہے، پہاڑوں پہ لڑی جاتی ہے، پانی میں لڑی جاتی ہے. یہ 3 آئیڈیل سینیریوز ہوتے ہیں. اب یہ پہاڑی والا ایریا، یہ جو راڑشم والا واقعہ ہے، یہ بھی کیونکہ اس سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو پشتون پاپولیشن ہے اکثریت، تو جو راڑشم ہے یا اندر پورا، اس میں بے شک وہ ہیں، لیکن اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہاں پہ ان کی پناہ گاہیں ہوں گی یا ان پہاڑوں پہ یہ ہوں گے. ہاں اس سے آگے آپ آ جائیں مغلان والے ایریاز میں، اس میں ہو سکتا ہے ان کی سمپتھی بھی ہو یا یہاں پہ وہ رہ بھی رہے ہوں، لیکن اکثریت جو دیکھی جا رہی ہے وہ یہ والی پہاڑی ہیں جو بارکھان والی سائڈ کی ہیں، یہاں پہ انہوں نے اپنے بیس کیمپ بنا لیے ہیں. اور دوسرا یہ کہتے ہیں، یہ اکثر ان کا جو کارروائی کا طریقہ ہے، یہ مطلب راتوں کارروائی کرتے ہیں یا دن کی بہت کم ہوتی ہیں. گوریلا وار زیادہ تر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے ان کو معلومات ہو سیکیورٹی فورسز کی تو دن کو کرتے ہیں، یا ان کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی رات کو ہم نے دیکھنا ہے، صورتحال کو سمجھنا ہے، اور دن کو سوتے ہیں. اور دن کو بھی سارے نہیں سوتے، کچھ سوتے ہیں، کچھ ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، دوربینیں وغیرہ ان کے پاس ہوتی ہیں، دور سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے اپنی سینیریوز غاریں بنائے ہوئی ہیں، ساتھ میں اپنی باقی چیزیں تو نہیں ہوتی، یہ گدے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں جس پہ ان کا اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے یا پانی وغیرہ لانا ہوتا ہے. اور ان کی جو سہولت کاری زیادہ تر ہوتی ہے، تو جو وہاں پہ مال چرواہا جنہیں کہتے ہیں، ان کے تھرو مطلب کوئی پیغام رسائی بھی ہو سکتا ہے، جو اکثریت دیکھنے میں آیا اس تھرو ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ مطلب بڑا خطرناک ہے. آج اس پہ کہنے کا مقصد یہ تھا
کہ یہ صورتحال جو بارکھان والی ہے اور اب سردار کھیتران کو بھی تھریٹ آ چکا ہے، اس میں اکثریت جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص جو متاثر ہوا ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس طرف، کیوں؟ جب دیکھتا ہے سسٹم میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، مجھ پہ سردار نے یا ملک نے یا فلاں نے ظلم کیا ہے، جب ریاست کے ادارے میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، تو وہ اس کے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے، آئیڈیل، کہ اس کے تھرو آ کے ایک تو میں یہاں ہوں، مظلوم ہوں، یہاں اس کیٹیگری میں آؤں گا کہ جو میرا مخالف ہے اس کو اچھا نقصان دینے کی پوزیشن میں ہوں گا، دوسرا کہیں گے وہ تحریک آزادی کا مجاہد بن گیا ہے تو وہ سوشل پریسٹیج بھی مجھے مل جائے گی، جو وہ والا دھڑا ہے، تو اس طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ دوسرا ایک زیادہ تر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو خاندانی ان کی دشمنیاں ہیں اس میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اب ہمارے لیے رہنا مشکل ہے، تو وہ بھی اس طرف چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ چیز یہاں نہیں، میں نے آپ کو مکران سائڈ والی مثالیں دی کہ ایسا ہوا اور بڑے چیدہ لوگ مارے بھی گئے۔ تو اب جو سردار کھیتران ہے یہ کافی سیریس اس کو ہے، اور اس نے اتنی عرصہ حکومت کی ہے، تو اس میں بھی جو اس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کو جوائن کیا ہوا، اور باقی جو لوگ ادھر بھی گئے ہیں تو اب تو یہی ہوتا ہے نا، یہ کہتا ہے میں سردار ہوں، میں قوم کا سربراہ ہوں، اب وہ جو اس طرف جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لو اب ہم گئے ہیں، ہماری تحریک ہے، اب جو قبیلے کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں اب ہم سربراہ ہیں۔ اب ان کو یہ چیز پروو کرنے کے لیے جو زوراور شخصیت ہے اس کو نقصان دینا ہوتا ہے، اس کو مارنا ہوتا ہے، یا اس کے کسی قریبی کو مارنا ہوتا ہے، وہ اپنا وجود ایسے قائم رکھتا ہے، اور پھر کلعدم تنظیموں سے ہم لاکھ اختلاف کریں، ہم ان سے بالکل بھی وہ نہ ہوں، لیکن انہوں نے عام لوگوں میں ایک چیز یہ کی کہ جو علاقے میں بہت سارے شاید ناجائز وہ ہوئے، کچھ ظالم بھی ان کے وہ ہوئے، وہ ایسا تاثر بھی دیتے ہیں کہ ظالم کو مار کے دیکھو ہم تو آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ظالم تھا آپ لوگوں پہ ظلم کرتا تھا ہم نے مارا ہے۔ تو ایسے سینیریوز بھی دیکھے جاتے ہیں۔ ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال بارکھان و اطراف میں صورتحال بڑی ہی خطرناک ہے، اور پھر جو بی ایل ایف ہے، بی ایل ایف ایک کہ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ سرداری یا قبائلی وہ نہیں ہے، یہ ایک تنظیم کی بیس پہ چل رہے ہیں۔ جو بی ایل اے کوہلو میں ہے اس پہ ابھی تک جو سردار نواب خیر بخش مری صاحب کا گھرانہ ہے اس کا ایک ابھی تک اس پہ کافی وہ ہے۔ اچھا، جو دوسری بی ایل اے ہے اسلم بلوچ والی، وہ اور یہ الگ الگ ہے۔ ان میں اگر آپ وہ دیکھیں تو صرف آپ کو ترجمان کا وہ نظر آئے گا، پہلے وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا اختلاف ہوئے، اس نے اپنی راہیں جدا کر لی، پھر اس نے پھر فتح برگیڈ، اس نے بھی پھر اس کو تنظیم سادی صورت میں لے آیا اس بی ایل اے کو، اور پھر جب انہوں نے خودکش شروع کیے پھر وہ ان تمام کالعدم تنظیموں میں ٹاپ پر آ گئے۔ تو ابھی یہ جو آپریشن ہو رہے ہیں ابھی تک تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ بی ایل اے اپنے اس بیاف پہ کر رہا ہے۔ ان میں ابھی درمیان میں ایک اتحاد بھی ہوا تھا، وہ پھر آج کل ختم ہو گیا ہے، لیکن مجھے پھر مستقبل میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ اتحاد کریں گے۔ اور اسپیشلی پھر مجھے ایک اور چیز جو خطرناک لگ رہی ہے، رات بھی ایک ویڈیو آئی تھی کہ مستونگ میں جس پلنجی کا ایریا ہے وہاں پہ بی ایل اے والے آئے ہوئے تھے، کوئی ان کا جو حساب کتاب ہے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تقریر بھی کر رہے تھے۔ تو مطلب ان کی اسٹرینتھ بھی بڑھتی جا رہی ہے، کارروائیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ساتھ میں جو ایریاز پہلے افیکٹو نہیں تھے، لوگ نہیں تھے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یوتھ پہلے بھی تھی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ سسٹم پہ اس طرح اعتماد نہیں ہے۔ رہس ہے کہ ایک سیاسی سسٹم تھا وہ بھی اتنا زیادہ فارم 47 والا ہو گیا کہ لوگوں کو اعتماد نہیں رہا۔ یوتھ دیکھ رہا ہے نوکریاں، آپ کے حالیہ ایجوکیشن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، بولیاں لگی، کہیں ہے سفارش اور پیسے کے بغیر آپ کو نہیں ملتی، تو پھر یہی حال۔ تو اب جو کوہلو کا وہ تھا، ادھر میں دیکھ رہا تھا کہ مری صاحب جو ہیں وہ الزام لگا رہے تھے کہ یہاں پہ ایف سی اور بی ایل اے ساتھ مل کے جو ہے نا نواب جنگیز مری کو جتوایا، اور یہ ہے وہ ہے، ان کے کئی گلے شکوے شاید جائز بھی ہیں۔ نواب مری یا نصیب اللہ مری کی اگر میں ایک دو خوبیاں بھی بتاؤں، یہ کہ
جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو ان کا دسترخوان آباد تھا. دوسرا یہ تھا کہ سوشل ہیں, ریسپیکٹ دیتے ہیں, اور ٹیم بھی ایک بنائی ہوئی ہے. دوسری طرف اگر ہم نواب صاحب لوگوں کو دیکھیں تو نواب صاحب بڑے تنہا پسند آدمی ہیں. پیچھے ڈیل کرنا ہے محراب نے, محراب جیسے ڈیل کرے, کوئی گلہ شکوہ نواب صاحب سے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو ان کی طبیعت ہے ایسی. دوسرا ٹیم بھی وہ اس طرح نہیں بنا سکے, ایک فیکٹ ہے جس طرح بنانی چاہیے. تیسرا جو کوہلو کا الیکشن تھا, تو کوہلو کا الیکشن ہو یا بارخان کا ہو یا دوسرا ہو, تو اب بات یہی آ رہی ہے مین جو کہتے ہیں ایشو کیا ہے. ایشو یہ کہ جو جیتتا ہے آپ اس کو جیتنے دیں, روڑے ناٹ کا. اور دوسرا نصیب اللہ صاحب نے جو اپنی وہ دکھائی, وہ بار بار کمانڈنٹ کو وہ کر رہے ہیں ایف سی کے کہ بھائی بابر خلیل نے وہ کیا یا ایف سی نے یہ کرایا. تو ان کا مقصد ہی یہی ہے. اب یہ چیزیں کون مینیج کرتا ہے؟ یہ چیزیں تو انٹیلیجنس مینیج کرتی ہے. انٹیلیجنس کا آئی ڈبلیو کرتا ہے. آپ نے تنقید کرنی ہے تو پھر آئی ڈبلیو پہ کریں, پھر بعد میں بے شک آپ بابر خلیل پہ, ایف سی پہ, جو ڈی سی ہے عقیل اس پہ کر دیں, انتظامیہ پہ کر دیں, باقیوں پہ کر دیں. آپ صرف اس تھرو وہی ہے. ایک دوست بتا رہا تھا کہ تنقید ایف سی پہ کر کے آئی ڈبلیو سے معاملات طے کرنے ہیں کہ بھائی چلو اس دفعہ تو وہ کر دی, اگلی دفعہ وہ خیال رکھنا. تو جب آپ تنقید کرتے ہیں پھر پوری کریں. جس طرح اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نا, کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بی ایل اے نوجوانوں کو اتنا وہ کرے کہ اسے تفریق ہو کہ عام آدمی کو مارنے کے اور ایک انٹیلیجنس کے مارنے کا اس کو پتا ہو, یہ نہیں کہ بس یوتھ کو آپ لے کے جا رہے ہو اور وہ سب کچھ کرا رہے ہو. اسی طرح ایف سی والوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو عسکری تربیت تو دے رہے ہیں, آپ ان کی مینٹیلٹی والی تربیت, ان کے رویوں پر کام کریں. کیونکہ اکثر یہ بھی لوور کلاس سے ہوتے ہیں, تو یہ ہوتے ہیں ان بیچاروں نے بھی, ان کا بھی نہ اتنا کانفیڈینس ہوتا ہے, نہ دنیاوی معاملات میں یہ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں, تو ان کی آپ نے ذہن سازی کرنی ہے. تو ایف سی کے جو ادارے تربیت یافتہ ہیں وہ کریں. بات رویوں کی ہے بلوچستان میں, رویہ اگر ٹھیک کر دیں فورسز تو بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے. صرف رویے میں کہہ رہا ہوں, کوئی ترقی مرقی وہ بات کی چیزیں ہیں, رویے ٹھیک ہوں معاملات ٹھیک رہتے ہیں. بلوچستان میں 80s میں ادھر اس وقت بھی اکا دکا یہ چیزیں چل رہی تھی, بڑے پیمانے پر کیوں نہیں تھی, رویے اس قدر سخت نہیں تھے. تو ابھی جو کمانڈنٹ ہے کوہلو والا, جو یہ بارخان کو دیکھتا ہے یہ تمام صورتحال, تو اس پہ میں نے جب یہ حیات والا واقعہ ہے کھل کر تنقید کی کہ بھائی یہ ایف سی کمانڈنٹ کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو پکڑے, گرفتار کرے. نو. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہیں بارخان کے یا آس پاس کے, یہ کہتا ہے کہ جو سمگلر ہیں ان کی وائس بنتے ہیں, ان کو رابن ہوڈ بنا کے پیش کرتے ہیں, اور پھر اگر ہم کارروائی کریں تو کہتے ہیں کہ پولیس نہیں کر رہی, لیویز کارروائی نہیں کر رہی, تو آپ کیوں کر رہے ہیں. تو مطلب کہتا ہے کہ اگر ہم کارروائی بھی کریں تو یہ کہتے ہیں آپ نہ کریں. تو یقیناً صحافیوں سمیت سب نے, لیکن ہم پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈومین ایف آئی اے کا ہے, یہ کسی کمانڈنٹ کا نہیں ہے, یہ کسی اور کا نہیں. اور ساتھ میں یقیناً ایف سی کو یہ دیکھنا ہوگا, بات وہی ہے کہ رویے. اگر یہ آج کل کمانڈنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کمانڈنٹ ہے سوشلی اورینٹڈ, کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرے اپنا, اور اچھے انٹریکشن کرے. مطلب کسی کوئی بے عزت ہو کے نہ نکلے, ہر ایک کو, چاہے ایک ڈرائیور بھی جائے اس کو ریگارڈ ملے. اور کہتا ہے کہ جو تھے یہ جو ڈپلیکیٹ معزز بنائے ہوئے ہیں ان کو بھی کوئی خاص لفٹ نہیں کراتا, اور جو لوگ یہ بڑے گن مین ادھر ادھر ساتھ لے کے جاتے ہیں ان کو بھی کوئی خاص پسند نہیں کرتا, کہ یہ کوئی اچھا کلچر نہیں ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی یہ گئے ہوئے تھے جو نئے آئی جی ایف سی ہیں, تو وہاں پہ انہوں نے ای لرننگ, ای کامرس وغیرہ کے حوالے سے بھی کوئی سسٹم شروع کیے ہوئے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ایف سی میڈیکل کیمپ لگواتی ہے, اچھا سٹیپ ہے. ایف سی کے اسکول ہیں جہاں سے دور دراز لوگوں کے اور لوور کلاس کے بچے پڑھ کے اچھے عہدوں پر جاتے ہیں, یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. اور جو ان کی اچھی انیشیٹو ہیں اسکالرشپ والے, ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جہاں پہ حالات کنٹرول نہ ہو, خاندانیاں دشمنی ہو, وہاں پہ یہ ماحول کو سازگار بنائیں, یہ ان کا اچھا سٹیپ ہے. جہاں پہ لوگوں کو ناحق تنگ کریں, رویوں میں ان کی تلخی ہو, ناجائز لوگوں کو اٹھائیں, یہ چیز کبھی بھی اس چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ
آپ نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، ایک بندہ لاپتہ ہو جائے یا ایک بندے کی عزت نفس مجروح کی جائے، ایک بندے کے ساتھ تشدد کیا جائے، وہ چیزیں صفر ہو جائیں. تو ہم امید کریں گے کہ اس سمے تمام جو یہ اپنا رویہ ٹوورڈس پیپل اور اچھا کریں گے. خود تو ظاہری بات آفیسران ہیں، ان کو تو سمجھ آتی ہے. جو نیچے والا ہے نا، جو لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، سپاہی، اس کے رویوں پہ بات کرنی ہے. سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کے جس طرح پولیس والوں کا بھی ہم نے دیکھا کہ لگے ہوتے ہیں کیمرے لگائیں، آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہاں یار اس طرف سے کوئی کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے. اگر عام آدمی کہتا ہے میرے ساتھ ایف سی نے بدتمیزی کی ہے، تو آپ کے پاس ریکارڈنگ ہو کہ ہاں بھائی، ہاں ایف سی والے کا قصور تھا یا عام آدمی کا قصور تھا، پھر اس چیز کی ڈیٹیلز ہوں. اس طرح اگر نہیں ہوگا تو حالات مزید خراب ہوں گے، اور بارکھان میں اطراف میں چیزیں بہت ڈائیورٹ ہو رہی ہیں. اسی طرح دوسری سائڈ پر بھی کافی سارے لوگ آ رہے ہیں. تو اس کا حل ریاست کا حل یہ ہوتا ہے کہ وہ تھپڑ بھی لگاتی ہے اور دلاسا بھی دیتی ہے، گلے بھی لگاتی ہے. آپ وہ ماحول بنائیں، فارم 45 والی اسمبلی ہو تب ہوگا. وہ آج ہم انڈیا سے لاکھ اختلاف کریں، اس کا وجود صرف جمہوریت میں کھڑا ہے. جس دن وہاں یہ فارم 47 45 والی گیم آ گئی، اسی دن انڈیا کی تباہی میں 1 سال بھی نہیں لگے گا. یاد رکھیں، اگر یہاں پہ تھا بھی، انگریز بھی آیا تو اس نے انڈیا کو چلانے کے لیے کئی سارے اسٹیٹس میں اس کو تقسیم کیا، اپنا کنٹرول رکھا. تو واحد اب ہمارا بھی اگر ہم نے رکھنا ہے، ایک مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ نے سب کو متحد رکھنا ہے، غربت سب میں برابر مار دو. یہ نہ ہو کہ میرا بچہ بھوکا اور دوسرے والا جو ہے نا، اس کی آسائشیں مل رہی ہیں. تو ابھی بھی حالات کافی بہتر ہو سکتے ہیں. ابھی آپ انگیج کریں، جتنی قلعدم تنظیمیں ہیں ان سے انگیج کریں، وقت ہے. یوتھ میل اور فیمیل دونوں کا بہت عروج پہ جا رہا ہے قلعدم تنظیم کو جوائن کرنے میں. اور اسپیشلی اگر جو متاثرین ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں یا جن کی فیملی متاثر ہے، اس پہ خصوصی فوکس کریں، ان کا ڈیٹا لیں ان کے. اور سب سے زیادہ ایشو وہی ہے مسنگ پرسن مسئلہ. جب تک نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو 2-3 انیشیٹو ہیں. سب سے پہلے مسنگ پرسن مسئلہ، دوسرا اسمبلی میں قیادت. وہ مجھے اور آپ کو پسند نہ ہو، لیکن وہ جو جس کا حق بن رہا ہے، کم سے کم اس کے پاس ایک میجورٹی تو ہے نا، اس کی بات مانی تو جائے گی، آپ اس کو ساتھ میں. تیسرا رویہ ٹھیک کریں تو بلوچستان کی یوتھ انگیج کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ بہت تلخ ہوگا اور یہ مزید تباہی اور بربادی کے دھانے پر لا کھڑا کرے گا. امید ہے بلوچستان کی حقیقی قیادت کو آپ قیادت سمجھ کے، ان کو فالو کر کے، ان کو ڈکٹیٹ کر کے نہیں، ان کو فالو کر کے، جو بھی ناراض ہیں، جو بھی حق پر ہیں، ان کو انگیج کریں گے. ہاں، جس نے اپنی بدماشی کے لیے وہ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ جس طرح نمٹنا ہے نمٹے. جو واقعی متاثر ہیں، جن کو حق نہیں مل رہا، حق غصب کیے جا رہے ہیں کہ یار تنگ آ کے مجھے روزگار نہیں مل رہا، میرے ساتھ یہ ناانصافی، اس کا ازالہ ہوگا تو یہ تمام معاملات ٹھیک ہوں گے. اور یہی وہ واحد حل ہے اور اسی کی جانب میں جانا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.